بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام العالم الرباني في الصلاة أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أنه قال أخبرنا يحيى بن رشد قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو الخلال قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. ایک ٹکڑا اور ہوگا. وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن مكي عن هشام أن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان پورا کا پورا مکرم ہے. اس کے تمام اعضاء بھی مکرم ہیں. جہاں کل مکرم ہے تو اجزاء بھی مکرم ہے. اور ہاتھ تو تکریم کے سلسلے میں بہت سے اجزاء سے اعلی مقام پر ہے، گو بعض سے پیچھے ہے. ادھر آپ نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات. ساتھ ہی ساتھ آپ نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے الضرورہ تتقدر بقدر الضرورہ. پڑھے ہیں نا؟ خلاصہ کلام، بعض دفعہ آدمی بیت الخلاء میں ہوتا ہے، قضائے حاجت میں ہوتا ہے. خواہ حاجت کی قضا وہ اگلے مقام سے ہو یا پچھلے مقام سے ہو، بسا اوقات ضرورت پیش آئے گی مدد لینے کی کسی عضو سے. ہاتھ سے بھی مدد لینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور امام صاحب کو تماس کرنے کی نوبت آ جاتی ہے ہاتھ سے. کیا کیا جاوے؟ الضرورات تبیح المحظورات. بھائی ہاتھ لگانا ایسی جگہ پر اس کو اچھا شمار نہیں کیا جاتا، مگر یہاں ضرورت ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، مگر بقدر ضرورت. اور بقدر ضرورت میں بھی اس طریق کو اختیار کیا جاتا ہے جو اخف، اہون اور ہلکا ہو. داہنے ہاتھ کو استعمال کرنا، وہاں داہنے ہاتھ سے امام صاحب کو پکڑنا بوقت ضرورت، تو یہ اخف کی ضد ہے. داہنے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے بائیں ہاتھ پر شرافت عطا فرمائی ہے. اسی وجہ سے حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، حدیث میں حجر اسود کو یمین اللہ کہا گیا، یمین فرمایا، داہنا ہاتھ. وہ الگ بات ہے کہ وہ جسم نہیں ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے، تو لہذا داہنے اور بائیں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے تو شرع عقائد میں پڑھ رکھا ہے لا یتمکن بمکان ولا یجری علیہ زمان ولیس بجوہر ولا عرض ولا متبعض ولا متجز. یہ سب پڑھا ہے نا؟ تو ہاتھ کا کیا مطلب؟ یہ ہاتھ کا مطلب وہی ہے
جیسے الرحمن الرحیم صفات ہے نا اللہ کی، رحمت کے معنی کیا ہے؟ رقت القلب، رقت کے معنی تو انفعال کے ہیں، اور وہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ کی شان شان فاعلیت ہے، شان تأثر نہیں، شان اس کی تاثیر ہے۔ فعال لما یشاء، فعال لما یرید، منفعل من کل شیء، یہ اس کی شان نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ منفعل، کوئی دوسرا آ کر اپنا اثر ڈال دے، یہ انفعال ہے، انفعال نہیں ہے وہاں۔ اس کی شان شان فاعلیت ہے۔ اور جو کہیں آیا رحمان، اس میں تو انفعالی معنی پائے جا رہے ہیں۔ قاضی بیضاوی نے اس کا جواب دے رکھا ہے تفسیر بیضاوی میں، وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِاعْتِبَارِ الْغَایَاتِ لَا الْمَبَادِئ۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو یہ نام ہے، وہ اپنے معنی لغوی اور ابتدائی معنی کے اعتبار سے ملحوظ نہیں ہیں، بلکہ اپنے معالی اور انجامی معنی کے خطاب سے ملحوظ ہیں۔ رقت قلب کا معال اور انجام کیا ہوتا ہے؟ جود، بخشش، عطا، کرم، وہ معنی ہے اس کے۔ یعنی جو ابتدائی مرحلہ رحمت کے معنی کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے، یا اللہ کے اسماء حسنی میں سے کسی کو بھی دیکھ کر ظاہراً جس معنی کا ترشح وہاں ہو رہا ہے، وہ معنی مراد نہیں۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اندر انجام اور غایت کے حساب سے وہ اسم ملحوظ ہے اور وہ نام ملحوظ ہے۔ اسی کو قاضی بیضاوی نے کہا ہے، وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِاعْتِبَارِ الْغَایَاتِ لَا الْمَبَادِئ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی نا؟ قاضی بیضاوی کی باتیں ہیں۔ بہرحال وہاں حدیث میں جو فرما دیا گیا اللہ کا داہنا ہاتھ، مطلب یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر شرافت بخشی گئی ہے۔ عرف عام میں بھی لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، جب کسی کا ہاتھ چومتے ہیں تو کون سا؟ بایاں چومتے ہیں، داہنا۔ کیوں؟ اس کو دوسرے کے مقابلے پر مکرم، اشرف، مقدس سمجھتے ہو۔ ایسے ہی جو حجر اسود کو یمین اللہ کہا گیا، یہ یمین اللہ یہ اضافت تشریفی ہے، یعنی حجر اسود کے اندر وہ جو آئی شرافت کی نسبت جو آئی، وہ اللہ کا داہنا ہاتھ، اس کو فرمایا داہنے ہاتھ میں شرافت ہے، تکریم ہے، اعزاز ہے، عزت ہے، تو داہنے ہاتھ کو چوما جاتا ہے تو اس کی تکریم اور شرافت کی وجہ سے، اسی وجہ سے حجر اسود کو چوما جاتا ہے، یا تو اس کا استلام ہوتا ہے اسی شرافت کی وجہ سے، جیسے کہ داہنے ہاتھ کو چوما جاتا ہے۔ جہاں حدیث میں آیا الحجر الاسود یمین اللہ، یہ مطلب ہے اس کا۔ ظاہری معنی کے چکر میں مت پڑنا، وہ بات سمجھ میں جب آتی ہے، آدمی کے سامنے سارے قواعد، سارے قوانین مستحضر رہیں، تو پھر کوئی مسئلہ، کوئی اشکال ذرا سا بھی پیش نہیں آتا۔ جس بچے نے کل ایک پرچی کل دی تھی، وہ نماز کے بعد دعا کے سلسلے میں ہو، مغرب بعد میرے پاس گیا، لمبی تقریر کی اس نے، ہوگا بیٹھا ہوا۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا یہ سب تقریر ہے، تم جانو، میری سن لیں۔ فریقین کی گفتگو تم نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ میں نے اسے بتایا ہیئت مروجہ کے ساتھ کسی صحیح اور صریح حدیث سے ہیئت مروجہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا دعا کے بعد۔ خلاص، تمہارے ساری باتیں ختم۔ البتہ توارث سے ہے، جہاں مؤذن
اذان پڑھے خطیب کے سامنے، صاحب ہدایہ میں آیا تو صاحب ہدایہ نے کہا وَبِهِ جَرَتْ تَوَارُث۔ فیض الباری میں شاہ صاحب نے فرمایا اس کے تحت میں کہ توارث بھی ایک دلیل ہے، ہم اسی طریقے سے بطریق توارث اس کو دیکھتے ہوئے چلے آئے ہیں، فرضیت کے قائل نہیں، وجوب کے قائل نہیں، مسنون ہونے کے قائل نہیں۔ کسی نے سلام پھیرا، ضرورت ہے چلا گیا، لا باس، اور کوئی جا رہا ہے ضرورت سے، اس کو جبر کر کے بیٹھانا فیہ باس، سارے جھگڑے ختم۔ صحیح چال چلو، الٹی چلو گے سارا کام خراب ہو جائے گا۔ وہ مطمئن ہو کے آیا میری گفتگو سے، اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سب مسائل ہوں گے سارے جھگڑے ختم ہوں گے، ورنہ اس مسئلے میں بڑی افراط و تفریط ہے، وہ اس کا تختیہ کر رہا ہے، وہ اس کی تضلیل کر رہا ہے، وہ اس کی تضلیل کر رہا ہے۔ بہرحال ضرورت پیش آ رہی ہے ذکر کو پکڑنے کی، ہوتا ہے ایسا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کبھی ذکر کو بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی ذکر کے آس پاس کو بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو کیا کریں؟ نہیں یہ کام نہیں کریں گے، وہاں ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کیوں نہیں لگائیں گے؟ پھر آپ لگائیں گے، وہ خود لگائے تو یہ بہت ہلکا ہے، بہت اہون ہے۔ آپ لگائیں کہ لاؤ حضرت میں دھو دوں، اس کو لوگ اچھا سمجھیں گے؟ نہیں، اگر حضرت واقعی معذور ہیں تو وہاں بھی چلے گا یہ قاعدہ، اب ضرورات تو بھی حل محظورات۔ لیکن جب وہ اپنے آلے کو استعمال کر کے اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو آدمی کے منہ میں ہر وقت لعاب رہتا ہے، اسے نگل لے کوئی بات نہیں، دوسرے کو پکڑ کے منہ کھول کے لا، تیرے منہ میں اپنا لعاب ڈالتا ہوں، تو پاکیزہ ہو جائے گا۔ بہت سے آدمی ایسے ہیں آپ زبردستی تبرک ڈال رہے ہیں، اسے الٹی آ گئی، طبیعتیں ہوتی۔ اپنے میں کوئی دقت نہیں، روزے کی حالت میں ہے، تھوک منہ میں، وہ اندر جا رہا ہے، لا بات، ٹوٹے گا روزہ نہ۔ اور اگر دوسرے کا منہ کھول کے اس میں ڈال دیا آپ نے اور اس نے کہا ہاں لائیے تبرک، اور اس کو وہ نکل گیا تو وہاں حکم اور ہے۔ تو بہرحال ضرورت ہے، اپنی ضرورت پوری کر لو، لیکن ضرورت کی حد تک ہے، اور وہ طریقہ اختیار کرو جو اہون ہے، جو ہلکا ہے، جو آسان ہے۔ آپ کی ضرورت پوری ہو گئی بائیں ہاتھ کو استعمال کرنے سے، تو ایسی جگہ ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے بایاں ہاتھ ہے، داہنا نہیں۔ داہنے ہاتھ کو شرافت بخشی گئی ہے، وہ بہترین کاموں کے لیے ہے، کلی کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، عام طور سے کون سے ہاتھ میں ہوتی ہے مسواک؟ داہنے ہاتھ میں۔ تو بہرحال اجازت مل گئی، وہ اس کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، اس بحث پر ابھی نہیں وہ پہنچا ہے، وہ بحث الگ ہے۔ یہاں تو صرف اتنا بتا رہا ہے، لہذا وہ جہاں جس کی گفتگو ہوگی وہ گفتگو وہی ہوگی۔ مس سے ذکر سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں، وہ تو جب کی بات ہے وضو تک نوبت پہنچ جائے، ابھی تو وضو تک نوبت نہیں پہنچ رہی ہے، وضو کے بھی مبادی میں گھوم رہے ہیں، ابھی تو وضو سے پہلے استنجا وغیرہ ہے، وہاں ہاتھ کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ضرورت پیش آ رہی ہے، لا باس، اپنی ضرورت پوری کرو، مگر داہنے ہاتھ کو استعمال مت کرنا،
بائیں ہاتھ کو استعمال کرو، ایسے مقامات کے لیے اور ایسے کاموں کے لیے مقرر ہے بایاں ہاتھ۔ یہ جو دو حدیثیں ہیں اس باب کے تحت میں، مضمون دونوں کا ایک ہی ہے، یہی ہے اس کا مطلب۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بال احدکم، جبکہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی، فلا یأخذ ذکرہ بیمینہ، پس نہ پکڑے اپنے ذکر کو اپنے داہنے ہاتھ سے۔ پکڑنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، پکڑو، لیکن دائیں ہاتھ سے نہیں، بائیں ہاتھ سے۔ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالو اس کے اوپر اور اس سے پکڑ کے جتنی ضرورت ہے، جتنے دیر استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہاتھ کو، استعمال کیجیے۔ دوسری حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم الخلاء، جب کہ داخل ہو تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں، بیت الخلاء میں داخل ہو گیا اور وہاں ہاتھ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کرو، مگر داہنے کو نہیں۔ ذکر کو پکڑنے کی ضرورت ہے، فلا یمس ذکرہ بیمینہ، پس وہ نہ چھوے اپنے ذکر کو اپنے داہنے ہاتھ سے۔ چلیے مولانا۔ الرسل بالقول بالصحراء قائما وبه قال اخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباط قوم فقال قائما وبه قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ابا وائل ان حذيفة رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباط قوم فقال قائما وبه قال اخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا مهر قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مشى الى سباط قوم فقال قائما قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور عن مسحه۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا۔ یہاں حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس کا پھر ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عائشہ کی وہ حدیث ذکر کر رہے ہیں جس میں ام المؤمنین فرما رہی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ حضرت کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق مت کرو، آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ اس پر عنوان لگایا جنگل میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اور دوسری پر عنوان لگایا گھر میں بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا منشا یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جہاں آیا بالا قائمن، اور جو وہ فرما رہی ہیں کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، یعنی گھر میں، یعنی بستی میں، گھر میں، چونکہ وہ گھر کے مناظر ہی کو دیکھ رہی ہیں تو، اور یہی حضرت کی عادت شریفہ تھی۔ لیکن کبھی کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا، کیوں؟ مختلف وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اس دن آیا تھا۔ تو یہ دو الگ الگ باب کر دیے، تعارض نہیں۔ پہلی حدیثوں کے اوپر ترجمۃ الباب قائم کیا، کھڑے ہو کر جنگل میں پیشاب کرنا، یعنی اس کا تعلق گھر سے باہر سے،
اور گھر میں بیٹھ کر پیشاب کرنا اس کا تعلق گھر سے ہے. دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں جو ایسے کہیں اس کی نہ مانو، حضرت کی یہ عادت تھی. صحیح فرما رہی گھر میں، وہ بھی صحیح فرما رہے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ ایسے دیکھا آپ کو، تعارض ختم ہو گیا. وہی تعارض کو ختم کرنا حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا مقصود ہے. اور وہاں کوڑی کے پاس کیوں گئے تھے اور قوم کی کوڑی کے پاس کیوں گئے تھے، وہ تو وجوہات آئی تھی. بس ایک بات آج تھوڑی عرض کر دیتا ہوں. سباتا گھروں میں جو کوڑا ہے، اس کا کوڑا اس کا کوڑا اس کا کوڑا اس کا مجموعہ اکٹھا ہوا، اس نے بھی وہاں ڈالا اس نے بھی وہاں ڈالا اس نے بھی وہاں ڈالا، تو وہ اس خاندان کی کوڑی ہے، اس قوم کی کوڑی ہے، ان گھر والوں کی کوڑی ہے اور فلاں قبیلے کی کوڑی ہے. اور حضرت کے گھر کا آڑ کباڑ بھی وہیں پہنچتا ہے. اگر ایسا ہے تو قوم میں پھر آپ بھی داخل ہیں. وہ اشکال جو ہوتا ہے، بغیر اجازت کے قوم کی کوڑی کے پاس کیوں پیشاب کیا، وہ ختم ہو گیا اس سے. اگر اشتراک ہے اس اعتبار سے، اور اگر آپ کے علاوہ دوسری کسی قوم کی کوڑی ہے تو پھر دوسرے طریقے سے اس کا جوابات آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اجازت حاصل ہے یا تو صراحتاً یا تو دلالتاً، فلا اشکال. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. باقی گفتگو اس سے پہلے گزر چکی ہے اس بات میں. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قوم کی ایک کوڑی کے پاس. اتا سباطۃ قوم، آئے قوم کی ایک کوڑی کے پاس. فبال قائما، پس آپ نے پیشاب کیا کھڑے ہو کر. کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی آپ کی عادت شریفہ تھی؟ نہیں. یہاں کیوں؟ اس کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے. کچھ عذر تھا اور یہ گفتگو علماء کی بطریق تخمین ہے، اس کے اوپر حدیث میں تنصیص نہیں ہے. چلیے، یہ تو حکم نہیں پڑھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں نا. ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے کہا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال قائما. وہی مفہوم پہلے والا، سند بدلی ہوئی ہے. یہ تیسری سند ہے. اس میں شعبہ کے دو استاد ہیں، ایک سلیمان ہے اور ایک منصور ہے. دیکھ رہے ہیں نا. تیسری سند جو ہے اس میں دیکھو، کتاب میں دیکھو. اخبرنا سلیمان بن عبید اللہ قال حدثنا باز قال حدثنا شعبۃ عن سلیمان و منصور. اس کو میں کہہ رہا ہوں شعبہ ہیں. یہاں ان کے استاد دو ہیں. کون؟ ایک سلیمان اور ایک منصور. یہ دونوں حضرات روایت کر رہے ہیں کس سے؟ ابو وائل سے. اور ابو وائل روایت کر رہے ہیں حضرت حذیفہ سے. کیا؟ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشى الى سباطۃ قوم، پیدل چل کر آئے قوم کی ایک کوڑی کے پاس. قوم کی ایک کوڑی کی جانب، مشى الیہ، فلاں چیز کی جانب وہ چلے. پہلے آپ پڑھ رہے تھے اتا، اس میں آ رہا ہے مشا. فبال قائما، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اس باب کے تحت میں جو روایات آئی ہیں، پہلے والی دوسرے والی، اس میں خفین کے اوپر مسح کا ذکر نہیں ہے. یہ آخر والی جو روایت ہے اس میں شعبہ کے استاد ہیں دو، سلیمان اور منصور.
دونوں کی روایت میں کچھ فرق ہے، کیا اس کو بولیں گے؟ قال سلیمان فی حدیثہ، سلیمان نے اپنی حدیث میں کہا ہے وَمَسَحَ عَلَى كُفَّيْهِ، سلیمان روایت جو کر رہے ہیں ابو وائل سے، اور سلیمان سے روایت کر رہے ہیں کون؟ شعبہ، جو شعبہ سلیمان کی روایت سے روایت کر رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ وَمَسَحَ عَلَى كُفَّيْهِ، کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا اور اس کے بعد جب وضو کیا تو اپنے خفین پر آپ نے مسح بھی کیا۔ وَمَسَحَ عَلَى كُفَّيْهِ، اپنے دونوں موزوں پر آپ نے مسح کیا۔ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْصُورٌ الْمَسْحَ، اور شعبہ کے جو دوسرے استاد منصور ہیں وہ بھی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں ابو وائل ہی سے، ان کی حدیث میں مسح علی الخفین کا ذکر نہیں ہے، بس بالا قائمہ اس کو کہتے ہیں، اور ذکر نہیں کیا منصور نے مسح کا۔ چلیے البول في البيت جالسا وبه قال اخبرنا علي بن جبر قال اخبرنا شريك عن مكتاب بن شريح عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه انها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما فلا تصدقوه ما كان يقول الا جالسا۔ یہ ترجمۃ الباب کیوں باندھا؟ وہ یہ اس کے متعلق میں نے عرض کیا، ام المؤمنین فرماتی ہیں من حدثکم، جو کہ بیان کرے تم سے، من حدثکم، جو بیان کرے تم سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، فلا تصدقوہ، اس کی تصدیق مت کرنا۔ یہاں یوں ہے، اور بعض کتابوں میں کانا یبول قائما ایسے بھی ہے، اس کا مطلب یہ آپ باہر کہیں آپ کی عادت رہی ہوگی، لیکن امام نسائی کی بالا قائما ایک دفعہ کو بھی کہے فلا تصدقوہ، اس کی تصدیق مت کرنا۔ ما کان یبول الا جالسا، حضرت پیشاب نہیں کرتے تھے مگر بیٹھ کر۔ ام المؤمنین صحیح فرما رہی ہیں، کہاں؟ گھر کے سلسلے میں جو منظر انہوں نے آج تک دیکھے ہیں اس کو بالکل ایک دم صحیح فرما رہی ہیں۔ باہر سے جو راوی پیش کر رہا ہے اس کی روایت اور اس کی رویت اور اس کا دیکھنا بھی بالکل صحیح ہے، مگر اس میں کچھ عذر تھا، آپ کی عادت شریفہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نہیں تھی، اسی عذر کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ آپ کے پرسے دیکھ کے بڑھتا ہوں آگے۔ یا اللہ، طالب علم کے بینک میں 40,000، تو وہ طالب علم ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا بھائی ہم جیسے لوگوں کو۔ زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ مولانا کیا پڑھ رکھا ہے ادھر؟ 40,000 روپے ہیں بینک میں ہے، ملکیت تو اسی کی ہے، مگر عجیب بات ہے 40,000 وہ۔ دو دن قبل آپ نے لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال کے متعلق فرمائی، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں ان کتابوں سے استفادہ کرنے کے؟ مولانا ایسا کرو، تمہیں جو دیکھنا ہو دیکھ لو، مگر جب دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی غلطی پکڑو، تب آپ اور اگر غلطی نہ پکڑ سکیں تو پھر کسی بڑے سے پوچھو، بڑوں کی کتابوں کو دیکھو۔ میں نے آپ کو کہا تھا ذرا تھوڑا سا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الاعتدال فی مراتب الرجال، وہ ایک کیونکہ ان کے عالم شاگرد کا سوال ہے، اس کے جواب میں انہوں نے وہ
تفصیلی کتاب ہے، اس کے اوپر بھی بحث کی ہے، ذرا اس کو دیکھیے تو صحیح۔ استفادہ آپ دوسری کتابوں سے بھی کیجیے، معجم المفارس سے بھی کیجیے، مگر ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو۔ وہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس افتاء والوں کی الاشباح والنظائر رہا کرتی تھی۔ حضرت کی وفات کے بعد وہ میرے پاس رہی بہت دنوں تک۔ میں جس زمانے میں دارالفتاء میں الاشباح والنظائر پڑھایا کرتا تھا تو ایک مسئلہ چلا سبق میں، تو میں نے کہا صورت مذکورہ میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب بیچارہ ایک طالب علم کہہ رہا حضرت ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ کہ جی شامی میں۔ میں نے کہا واہ، شامی میں لکھا ہے یہ، دکھانا۔ تو واقعتاً لکھا ہے یقع۔ میں نے کہا مولوی صاحب کاتب نے لا چھوڑ دیا۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ کاتب نے لا چھوڑ رکھا ہے، دوسرا نسخہ اٹھاؤ۔ دوسرا نسخہ اٹھایا تو اس میں لکھا ہے لا یقع۔ میں کہا اسے ناشر سے کہہ دو جا کر کے تمہارے نسخے میں یہ غلطی آئی ہے۔ تو بھائی ایسے، لیکن اسے بھی بچے کو یقین کامل ہے، وہ مطالعہ کر کے آ رہا ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، شامی میں لکھا ہے۔ ادھر اس کا ذہن نہیں گیا کہ کاتبوں سے بھی گڑبڑ ہوتی ہے۔ مصنف تو صحیح لکھ رہا ہے، کاتب نے کر دی وہاں گڑبڑ، لا چھوٹ گیا۔ لا چھوٹتے ہی مسئلہ بدل گیا۔ اس نے تو صحیح دیکھا تھا۔ اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں آدمی جب کسی کتاب کو دیکھے تو اس میں یہ ہونا چاہیے اگر کوئی بات غلط آ گئی تو اسے پکڑ لے یہ بات غلط ہے تو دیکھنے کا حق ہے۔ کمپیوٹر بھی دیکھ لے، لیکن جہاں آ جائے کہ یہ غلط ہے، کمپیوٹر میں غلط ہے، اور بالکل آپ اپنی بات سے ہٹنا پڑے۔ آپ دیکھیے دل کھول کر کے پھر کتابیں۔ وسوسہ اور اشتباہ میں کیا فرق ہے؟ مولانا اشتباہ تو وہ الگ چیز ہے، وہ تو آپ کی بیماریوں کا نتیجہ ہے، اور وساوس جو ہیں وہ شیطان کی جانب سے ہیں۔ اور تھوڑا اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا خاطر کسے کہتے ہیں، حاجز کسے کہتے ہیں، حدیث النفس کس کو کہتے ہیں، عزم کس کو کہتے ہیں، ہم کس کو کہتے ہیں، یہ سب خطرات قلب کی وہ ہیں، اور ہر ایک کا حکم کیا ہے۔ حضرت بلال کا حضور کے انتظار میں معجزہ، شام ہجرت کر لینے کے بعد مدینہ مقام میں حضور کے پھر مدینہ آ کر نوازوں کی درخواست اذان کہنا کیا ہے؟ مولانا اس میں کوئی وہ حدیث ہے، وہ تو واقعہ ہے تاریخی، اس میں سند کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک تاریخ ہے۔ البتہ بعض مورخین ہیں ایسے جو سند کے ساتھ چلتے ہیں، البدایہ والنہایہ۔ البدایہ والنہایہ تاریخ ہے نا حافظ ابن کثیر کی، وہ پیش کرتا ہے سند۔ جمعے کے دن عصر کے بعد جو 80 مرتبہ پڑھے گناہ معاف ہو جائے، کیا وہ صحیح ہے یا نہیں؟ بے حقی کی روایت ہے وہ، لیکن ضعیف ہے وہ، لیکن آپ کا اصول حدیث یہ ہے اذا جاءنا الاحادیث فی الفضائل تساہلنا واذا جاءنا الاحادیث فی الاحکام تشددنا۔ تقریب النووی میں ہے۔ مدنی اور مدینی میں کیا فرق ہے؟ یہ تو مولانا بہت اس میں پڑھ لیا ہوگا۔ مدینے کی طرف منسوب ہے تو مدنی ہے، اور دوسرے سے تو وہ ہے۔ اثر کی درود شریف پڑھے گا اس کے گناہ، وہ تو اس کا جواب ہو گیا۔ اردو یا ہندی اخبار پڑھنا کہ بہت طلبہ دورہ حدیث میں اخبار پڑھتے ہیں، وہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا، مفتی اعظم سے بھی پوچھ لیجئے، مفتی اعظم آپ کا قلب ہے کہ یہاں حدیث کی کتابوں کے ہوتے ہوئے اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ مولانا میں تو آپ کے درسگاہ دارالعلوم کے تقدس کی وجہ سے موبائل بھی لے کر نہیں آتا، کبھی دیکھتے ہوں گے سب لوگ شکایت موبائل اس بھائی میں دارالعلوم میں لے کر نہیں آتا موبائل، وہ دارالعلوم کے تقدس کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ اپنے مفتی اعظم سے پوچھئے استفتی قلبک، حدیث میں ہے، اپنے قلب سے پوچھئے
یعنی مفتی اعظم سے استفتاء کریں. فرض نماز کے بعد امام مسجد دعا کرانے کا التزام کرتا ہے تو یا مولانا اس طرح کے سوالات کا التزام بھی بدعت ہے. سنن راتبہ سنن غیر موقدہ نوافل کو فرائض پر مقدم کرے تو یہ کیا صورت جائز ہے؟ اور سنن ادا کرنے والا سنت تو اپنے وقت پر ہوتی ہے ویسے، لیکن بہرحال جو سنتیں موقدہ ہیں وہ تو پڑھنی ہی پڑیں گی. طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ایک شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، زمین پر بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس آدمی کا کرسی پر مولانا جب آپ کو اللہ تعالیٰ چیئرمین بنا دے گا تو پتا چلے گا. دوسرے کا عذر تو آدمی کو دکھائی نہیں دیتا، بس فتوے جڑنا آسان ہے. وہ بیچارہ کن احوال سے دو چار ہے، اس کے باوجود بھی مسجد میں تو آ رہا ہے اور آپ اس کی کرسی دیکھ کے چڑ رہے ہیں. مولانا جب آپ کی باری آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی چیئرمین بنا سکتا ہے، تو جب آپ پڑھیں گے تو پھر لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. اس لیے بیچاروں کا، غریبوں کا، کمزوروں کا، بیماروں کا مذاق نہ اڑاؤ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ سب کا رحمان ہے، جوانوں کا بھی رحمان ہے، بڈھوں کا بھی رحمان ہے، بیماروں کا بھی رحمان ہے. نہ وہ بندے کی والدہ بھتیجی اللہ شفا عطا فرمائے. بول قائمن کے سلسلے میں مذکورہ حدیث محض حدیث سنت یا قابل عمل نہیں ہوگی، اس لیے قابل عمل تو سنت ہے. جیسا کہ علیکم بسنتی، یہ کہنا کیسا ہے مولانا؟ اس کے متعلق تو میں نے شروع ہی میں عرض کر دیا تھا. حدیث اور سنت میں فرق عرض کیا تھا میں نے. آج کے زمانے میں سرکاری نوکری کرنا اور کسی اپنے عزیز کے لیے سرکاری نوکری کے لیے نفس سرکاری نوکری تو کبھی نہیں، عمل کو دیکھا جائے گا. کسی خلاف شرع کام کا ارتکاب تو اس کے مبادی میں آگے چل کر کرنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے. اگر نہیں تو لا باس. اللہ علیہ محمد النبی الامی اثر بات بنانا، اس کا جواب ہو چکا ہے. امام شعبہ کے متعلق کچھ بیان فرمائے ہیں. بہت پڑھا ہوگا آپ نے، جس چیز کی ضرورت محسوس کریں گے انشاءاللہ عرض کر دی جائے گی. بہن کی طبیعت اللہ شفا عطا فرمائے. نماز جنازہ کے بعد مردہ کو دیکھ سکتے ہیں، شوق سے دیکھیے. جمعے کے دن اذان اول کے مطالعہ کرنا، جب دارالعلوم میں اذان آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے. مولانا اذان اس نے بات چھوڑ دیا شاید. ہاں اب تو صحیح کی جانب متوجہ ہو جانا چاہیے. وہ بھی جو اول پہلے میں آیا اس کے لیے یوں ہے، جو دوسرے میں آیا وہ ایسا ہے، اور جو آخر میں اس نے جیسے اس نے مرغی اللہ کے راستے میں ہدی بھیجی ہو یا انڈا، اس سے بعد ناسمجھ لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ انڈے کی بھی قربانی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں انڈے کی، بھائی انڈے کی قربانی ہوتی ہے، ذبح کیسے کرے گا دکھانا. بھابھی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. جمعے کی اذان کے بعد مطالعہ خوب شوق سے کیجئے، مگر وہ صحیح واجب ہے وہاں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تخلقوا باخلاق اللہ، کیا یہ حدیث ہے؟ لوگوں کی زبان پر مشہور ہے. انٹرنیٹ میں ویڈیو کال کا کیا حکم ہے مولانا؟ پہلے انٹرنیٹ سیکھنا پڑے گا ہمیں آپ سے. اس میں ویڈیو کال کیسی آتی ہے پھر ابھی مجھے معلوم نہیں اس میں ویڈیو کال کیسی آتی ہے. آپ سیمیناروں میں شرکت کیوں نہیں فرماتے؟ اپنے اندر اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمت نہیں ہو. الحمدللہ آج ہے. چلیے تھوڑی سی ایک بات سنو.
حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، اور حضرت تو حضرت ہیں، اور آپ میں جہاں پردے کی عادت ہے، تستر کی عادت ہے، بھائی بولنے کا چاہے کہ کیا بدتمیزی کی بات، نہیں پڑھنا تو جاؤ نکل کے. حول ولا قوة الا باللہ. حدیث پڑھتے ہیں اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، حضرت تقریر کر. تو حضرت کی عادت شریفہ یہ تھی کہ پردہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ تہذیب کے خلاف کوئی کام سامنے نہ آئے. تو سفر میں ہے، پیشاب کرنا ہے، آڑ کوئی ہے نہیں کہ جس سے پردہ کیا جا سکے. اس زمانے میں ڈھال کی شکل تھی، چمڑے کا ایک آلہ تھا، وہ آلہ آپ کے ہاتھ میں تھا، اس کو آپ نے آگے رکھا، جس کو مجاہدین جنگ میں استعمال کرتے تھے دشمن کے وار کو روکنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ڈھال. وہ تھی آپ کے ہاتھ میں، اس کو آپ نے رکھا. یہاں سترے سے وہ سترا مراد نہیں ہے جو امام صاحب یا نمازی نماز پڑھنے کے دوران اپنے سامنے رکھتا ہے، جو کہ بھائی گزرنے والا کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، سترے کے آگے سے. وہ سترا نہیں ہے یہاں. یہ ایک ڈھال ہے کہ جس سے لوگوں سے پردہ ہو سکے، تستر ہو سکے. آپ نے پیشاب کیا اور کھڑے ہو کر نہیں کیا، بیٹھ کر کیا. صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ قدیم الاسلام ہیں، آپ کی ہر سیرت سے، ہر عادت سے، ہر سنت سے، ہر ہدی سے واقف ہیں. اس سے انداز ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عام متن عادت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی تھی. جب ان کی عادت یہ تھی تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت کی عادت شریفہ سے اور تہذیب اسلامی سے ابھی تک آشنا نہیں ہو سکے تھے. کیوں؟ قدیم الاسلام نہیں، نئے نئے مسلمان ہیں. چلو بھائی. اب ان لوگوں نے دیکھا، ایک تو ایسے ہی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی عادت تھی عامت الناس میں، دیکھا کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور کوئی آڑ وغیرہ پردے کو ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، ایسے ہی شروع کر دیتے تھے. جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہوں گے سفر کے دوران ایسے ہی کھڑے کھڑے بٹن سا کھولا اور شروع. ان لوگوں کو بیٹھنے میں بھی دقت ہوتی ہے جو ایسے کرتے ہیں، ان سے بیٹھا بھی اس حال میں بہت مشکل ہوتا ہے بیٹھنا، تو کھڑے ہی کھڑے کرتے ہیں. وہاں بھی ایسے ہی تھا. اب ایک ساتھ دو عمل حضرت کے دیکھے جو ان کے تعارف اور عادت کے خلاف تھے. ابھی معلومات نہیں ہوئی تھی، آپس میں بات کی انہوں نے، دیکھو تو کیسے پیشاب کر رہے ہیں جسے عورت کرتی ہے. عورت اس کے اندر حیا کا مادہ ہوتا ہے، جہاں اس طرح کی وہ ہوتی ہے کوئی مرد تو وہ چھپ کر کے جاتی ہے اور کھڑے ہو کر نہیں کرتی، بیٹھ کے کرتی ہے. دونوں کے خلاف ان کی معتاد کے خلاف جب انہوں نے دیکھا تو انہیں الجھن ہوئی، آپس میں بات کر رہے ہیں. حضرت نے سن لیا. کیا یہ لوگ حضرت پر اعتراض کر رہے ہیں مسلمان ہو کر؟ گو وہ قدیم الاسلام نہ ہوں
ابھی مسلمان ہوئے ہوں، جدید الاسلام ہوں، لیکن صحابہ ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق صحابہ اس سے بری ہیں کہ ان کا منشا حضرت کے اوپر طعن یا تشنیع یا حضرت کا استیضاء۔ صحابہ نہ ایسا کرتے تھے، نہ ان سے یہ توقع کی جا سکتی۔ اگر وہ صحابی ہیں، مسلمان ہیں، تو منشا کیا؟ عادت کے خلاف دیکھ کر انہیں تعجب ہوا اور ایسے آپس میں بات کی اس طریقے سے کہ حضرت کو سن جائے، یعنی استفسار ہے یہ۔ حضرت جب سن لیں گے تو فارغ ہو کر اس کا جواب مرحمت فرمائیں گے اور ہم کو سمجھائیں گے، پھر کوئی اشکال نہیں کہ بھائی وہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں۔ منشا استفسار ہے، منشا سوال ہے، منشا استفادہ اور استفاضہ ہے۔ طعن اور اعتراض کرنا وہ صحابہ کا نہ مقصود ہو سکتا تھا، نہ مقصود ہے، نہ اس کی توقع صحابہ سے کی جا سکتی۔ لیکن ہر آدمی اپنے اپنے ڈھنگ سے وہ جیسے اس میں رہا ہو اسی انداز سے اس کا سوال ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سوال کا ایک انداز تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سوال کا ایک انداز تھا۔ یہ بیچارے قدیم الاسلام نہیں ہیں، یہ دیکھا منظر تو انہیں تعجب ہوا، ان کا انداز بھی عجیب سا ہے۔ حضرت بھی منشا کو سمجھ رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کوئی منافق تھا۔ یہ بھی بعض شرح نے کہا ہے اگر اتفاق سے وہ منافق ہو، مگر اس پر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بعض جگہ پر ہے ہم نے کہا، ہم نے دیکھا، صحابہ کی جماعت بول رہی ہے، بعض روایات اس باب میں ایسے بھی ہیں، تو پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ آپ فتویٰ لگا دیں گے کہ وہ آدمی جس نے یہ کہا تھا وہ منافق ہے، مگر بعض کتابوں میں حدیث کی وہ قوم کی جانب نسبت، اور ہم نے کہا، تو پھر تعویل کرنا بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ جواب بہت اچھا اور سیدھا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، یہ کہنے سے کہ وہ سوال کرنے والا منافق تھا۔ حضرت نے فرمایا اس پر تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے، سکھلایا جا رہا ہے، حضرت کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد، بہترین سیرت دیکھنی ہو، عادت دیکھنی ہو تو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین سیرت اور عادت حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تم تو اپنے استفسار سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ ایسا نہ کیا جائے، پتہ بھی ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل کے اندر عادت تھی کہ وہ استنجا کرتے تھے، اس نے منع کیا قوم کو منع کیا تو وہ رک گئے، پتہ بھی ہے اس کا انجام کیا ہوا، اس کا انجام یہ ہوا کہ قبر کے اندر معذب ہوا۔ لہذا اس طرح کی باتیں کرنا کہ جس سے احکام مشروعہ کے اندر خلل ہو جاوے یا وہ رک جامیں یا وہ بند ہو جامیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ لہذا مشروع اور مروج طریقہ اور مہذب طریقہ شریعت کا یہی ہے، تستر بھی ہو۔ یہ کیا سب کے سامنے کھڑے ہو کر کھول کے پیشاب کر رہا، لوگ دیکھ، بہت سخت الفاظ اس کے بارے میں ہیں، اللہ ان کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔
کھول کے کر رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ صاحب کون تھے؟ حدیث کے اندر تو وضاحت آئی نہیں۔ بنی اسرائیل، صاحب بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کے ایک ساتھ۔ بعض لوگوں نے کھینچ تان کر کے صاحب بنی اسرائیل کا مصداق ٹھہرا دیا حضرت موسیٰ کو۔ اب حضرت موسیٰ کو مصداق ٹھہرائیں گے جو اس کے اوپر پھر اشکالات ہوں گے۔ آپ نے منع کیا تھا، آپ کو قبر میں عذاب ہوا، کیا ہو رہا ہے سب؟ بات جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے رہے تو اشکال و جوابات کی وادی میں گشت کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ سیدھی بات ہے، مطلقاً ہے، اطلاق پر رکھی جائے۔ المطلق یجری علی اطلاقی۔ بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے، اس نے اپنے لوگوں کو اس سے منع کیا، معذب ہوا، اور حضرت موسیٰ کو اس کا مصداق قرار دیں گے، پھر اشکال پڑے گا، پھر تعویلات کرتے پھریں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی تعویل قابل قبول بھی ہو جائے دوسرے کے یہاں، اس لیے ادھر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ عینی گھسے ہیں اس میں عمدۃ القاری، اور پھر جوابات دینے کی کوشش کی ہے، مگر اس طرح کے جوابات ہیں، تسلی نہیں ہوتی طبیعت کو، ادھر گھسنے کی ضرورت نہیں۔ بنی اسرائیل میں اس طرح کے واقعات آتے رہے، پیش آتے رہے ہیں، کچھ ہوا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، تو بنی اسرائیل کے ایک صاحب اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے واقعات آتے رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، ایسے ہوا اور ایسے ہوا، ایسے ہوا، تو اس واقعے کا اس میں ذکر ہے۔ چلیے شرحبیل ابن حسنہ نام سنتے ہیں نا، انہی کے بھائی ہیں عبد الرحمن ابن حسنہ۔ چلیے ایک بات آپ بچپن سے یہ سنتے ہوئے چلے آئے ہیں، جب سے ادھر عربی جماعتوں میں پڑھنا شروع کیا ہوگا، گفتگو شروع ہو گئی ہوں گی، کہ بنی اسرائیل میں شریعت کا یہ حکم تھا، اگر کوئی نجاست ناپاکی ان کے بدن کو لگ جاتی، وہیں سے وہ قینچی سے کاٹ۔ سنتے ہوئے آ رہے ہوں۔ اب سنیے بات، ناپاکی یہاں لگ گئی انگلی میں، انگلی کاٹ دو اس کی۔ ایسے ہی جہاں پر بھی ناپاکی لگتی رہے تو کٹائی ہوتی رہے گی، تو نوبت کہاں تک پہنچے گی، اور عضو کے کٹنے سے کتنی تکلیف آدمی کو ہوتی ہے اور کتنی اذیت ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ کیا عقل اس بات کی شہادت دے گی کہ ایسی خطرناک چیز کی تکلیف شریعت میں دی جائے گی؟ جب وہ کٹنے کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا تو بچے گا کہاں بدن، پھر وہ تکلیف برداشت کیسے ہو؟ اس لیے مولانا اس کے سلسلے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ کیا سوچنا پڑے گا؟ صحیح طریقے سے سوچیے۔ یہ حکم جو ہے بدن کے اعضاء کے سلسلے میں نہیں ہے،
بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں اگر ان کپڑوں کو ناپاکی لگ جاوے تو شریعت کا حکم تھا جہاں ناپاکی لگی ہے وہیں سے کپڑے کو کینچی سے کاٹو. مقصود یہ تھا تاکہ یہ باب طہارت میں محتاط رہیں. کپڑا جب اس کا خراب ہوگا الجھن تو ہوگی، پریشانی تو ہوگی، زور تو پڑے گا، مگر وہ تکلیف مالا یطاق نہیں ہوگی کہ بھائی ہاتھ کاٹ دو، انگلی کاٹو، ران پہ لگ گئی تو ران کا حصہ کاٹو، پنڈلی پہ لگ گئی تو وہ کاٹو، پیر پہ لگ گئی تو پیر کاٹو، اور کٹتے کٹتے نوبت کہاں تک پہنچے. سمجھ میں آنے والی بات ہے کیا؟ یہ قریب الفہم. مصداق بدن نہیں، اعضائے بدن نہیں، بلکہ اس کا محمل، اس کا مصداق جو ہے وہ کیا ہے؟ کپڑا. تو جہاں آیا ہے اذا اصابہم، اے اذا اصاب ثوبہم، مضاف مقدر ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے آئی انما الاعمال بالنیات. آپ مجبور ہوئے یہاں عبارت کو مقدر ماننے پر، ورنہ تو کہتے ہیں کیا، ارے حدیث میں آیا ہے نا انما الاعمال بالنیات. ارے مولانا یہ کیا کیا آپ نے؟ فلاں عورت کے ساتھ غلط کام کر دیا اور صغرا کبرا کے اتصال سے حد اوسط کے تقرر سے نتیجہ برآمد ہونے والا ہے. یہ کیا کیا تم نے؟ کہ جی میں نے نیت ہی نہیں کی. مان لے گا کوئی کہ جی میں نے نیت نہیں کی تھی. اس کی حالت کیا ہو گئی؟ اور آپ فرما رہے میں نے نیت ہی نہیں کی. کسی نے کسی کے پیٹ میں چاقو گھسیڑ دیا، وہ بیچارہ مر گیا، کہ چلیے مولانا آپ کو قصاص میں قتل کیا جاوے گا. کہ جی کیوں؟ کہ میں نے جی نیت نہیں کی تھی. نہ شریعت مانے گی اور نہ دنیا کا قانون مانے گا. آپ کو مجرم قرار دے کر آپ سے قصاص لیا جاوے گا اور آپ کے خلاف جو حکم ہے اس حکم کو جاری کیا جائے گا. جی حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات. سب سے پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی. اگرچہ غریب ہے، بخاری غریب نہیں، بخاری کی پہلی حدیث. اور غریب کا مطلب وہ نہیں جس کے لیے وہ اصناف ثمانیہ ہیں، وہ نہیں، وہ اصطلاح ہے حدیث والی. غریب ہے جس کو اصطلاح حدیث میں غریب بولتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے غریب بول رہا ہوں. کبھی آپ مسکین کے معنی میں لے لیں. حدیث غریب ہے، اور یہ غریب ہونا صحت کے منافی نہیں ہوا کرتا. تو بطریق اقتضاء النص آپ نے لفظ حکم کو یہاں مقدر مانا ہے. اب عبارت ہوگی انما حکم الاعمال بالنیات. پھر حکم کی دو قسمیں ہیں، حکم دنیاوی اور حکم اخروی. حکم دنیاوی سے مراد ہے کام کا صحیح ہونا یا غلط ہونا. حکم اخروی سے مراد ہے اس کام کے اوپر ثواب یا تو عقاب کا مرتب ہونا. یہاں کون سا مراد ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں دونوں مراد ہیں، ایسے نہیں ہوا کرتا، تو مشترک کے اندر عموم لازم آئے. یا تو وہ مراد ہے یا تو وہ مراد ہے. اس کے اوپر اجماع ہو گیا کہ یہاں حکم سے مراد حکم اخروی ہے، یعنی ثواب. رہا حکم دنیاوی یعنی صحت اور فساد، اس سے کوئی بحث نہیں ہے یہاں، وہ مرادی نہیں ہے یہاں. اب وہ الگ مسئلہ ہے کس جگہ پر نیت شرط ہے، کس جگہ پر نہیں ہے. جہاں حضرات فقہا نے نیت کو شرط قرار دیا ہے، اس حدیث کی بنیاد پر نہیں دیا، اس کے دلائل الگ ہیں. یہاں تو فقط یہ مراد ہے کہ اعمال کا حکم اخروی
یعنی ان کے اوپر ثواب یا عقاب کے مرتب ہونے کا مدار کہیں پر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جیسے آپ نے بطریق اقتضاء النص مضاف کو وہاں مقدر مانا ہے، ایسے ہی یہاں اصابہم کے اندر مضاف کو مقدر مان لیں گے اور کہیں گے اصاب ثوبہم، اب کوئی اشکال نہیں رہا۔ لیکن کیا کیا جائے مولانا؟ نسائی شریف میں جو روایت آپ کے سامنے ہے اس میں تو کوئی الجھن نہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں جو مختلف الفاظ میں آئی ہے، کہیں لفظ جسد آیا ہے، کہیں جلد آیا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ تو اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس کا تعلق کہیں سے ہے؟ کھال سے بھی ہے، بدن سے بھی ہے، وہ بھی کٹ چکی۔ وہاں پر بھی وہی تعویل کرنی پڑے گی۔ ثوب جسدہم، ان کے بدن پر جو کپڑا ہے، تاکہ تکلیف ما لا یطاق کا الزام لازم نہ آ سکے۔ یہ بحث اسی کتاب کے ساتھ خاص ہے، بعض کتابوں میں ایسی بھی آ گئی، اس میں تو صاف ہے مسئلہ، مگر جہاں بعض کتابوں میں آپ کے سامنے آیا، بعض طرق میں لفظ جسد، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پر بھی یہی ثوب جسدہم، ان کے بدن کا کپڑا، بدن کے کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ جاتی تھی تو یہ ہوتا تھا قینچی سے کاٹتے تھے، اور اس کا منشا یہ تھا تاکہ یہ اس سلسلے میں محتاط رہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات؟ تو جیسے وہاں بطریق اقتضاء النص آپ نے مضاف کو مقدر مانا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی مان لیجئے اصابہم اے اصاب ثوبہم، مضاف کو مقدر مانا ہے بطریق اقتضاء النص، نہیں تو اعتراض ہوگا اور ایسی باتیں سامنے آئیں گی کہ آپ کہیں گے کہ حکم شریعت اور ایسا جو انسان کی طاقت اور اس کی برداشت، اس کے تحمل سے باہر ہے۔ نکلے ہمارے اوپر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وفی یدہ کہیئۃ الدرقۃ، اور آپ کے مبارک ہاتھ میں ڈھال کی ہیئت کی طرح کوئی چیز تھی، جیسے ڈھال ہوتی ہے اس طرح کی چیز آپ کے ہاتھ میں تھی۔ فوضعہا، آپ نے اس کو رکھا، پیشاب کرنا تھا تاکہ پردہ ہو سکے اس سمت سے۔ ثم جلس خلفہا، پھر آپ بیٹھے اس ڈھال کے پیچھے۔ ڈھال کے پیچھے کیوں بیٹھے؟ اس کی آڑ میں، تاکہ تستر ہو سکے۔ فبال الیہا، آپ نے پیشاب کیا اس کی جانب، کس کی جانب؟ یعنی ڈھال کی جانب رخ کر کے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث آپ کے سامنے آئی ہوگی، جا رہے ہیں اپنی اونٹنی کو بیٹھایا، قبلے کی جانب میں بیٹھایا، پھر اس کی طرف پیشاب کیا، آڑ ہو گئی بیچ میں، وہ آبادی کے درجے میں شمار کیا اس کو۔ تو جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اونٹنی کو بیٹھایا اس کی سمت کی جانب پیشاب کرنے کے لیے، ایسے حضرت نے یہاں ڈھال کو رکھا۔ فبال الیہا فقال بعض القوم، قوم میں سے بعض نے کہا۔ حدیث کے الفاظ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، قوم سے مراد قوم مسلمین ہے، یعنی مسلمانوں میں سے بعض نے کہا، ایک دم یہ کہہ دینا وہ منافق تھا بھاری پڑے گا۔ انظروا، بعض نے کہا کیا؟ دیکھو تو، یبول کما تبول المرأۃ، پیشاب کر رہے ہیں جیسا کہ پیشاب کرتی ہے عورت۔ عورت چھپ کے پیشاب کرتی ہے، چھپ کے پیشاب کر رہے ہیں، عورت بیٹھ کے کرتی ہے، بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو اس کو اپنی عادت کے خلاف اور طریقہ مروجہ کے خلاف سمجھ کر بعض لوگوں نے یہ دیکھ کر آپس میں کہا، فسمعہ، حضرت نے اس کو سن لیا، فقال، آپ نے فرمایا،
آپ اپنے صحابہ کی باتوں کو خوب سمجھتے ہیں، ان کے کہنے کا منشا سمجھتے ہیں، لہذا حضرت جواب دے رہے ہیں، اوما علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، کیا تجھے معلوم نہیں ہے وہ عذاب جو کہ پہنچا ہے بنو اسرائیل کے صاحب کو، یعنی بنو اسرائیل میں ایک صاحب تھے، ان کو جو عذاب پہنچا آپ کو معلوم نہیں؟ کانوا اذا اصابہم شیء من البول، تھے بنی اسرائیل جب پہنچتی ان کو کوئی چیز پیشاب میں سے، پیشاب لگ گیا، اسے کاٹتے تھے قینچیوں سے۔ اصابہم کے بارے میں نے بولا آپ کے سامنے بطریق اقتضاء النص، مضاف مقدر، اے اصاب ثوبہم، جب ان کے کپڑوں کو کچھ پیشاب لگتا، قرضوہ بالمقاریر، وہ کترتے تھے، کاٹتے تھے اس کو، مقاریر مقراض کی جمع ہے، مقراض کترنے کا آلہ، کترنے کا آلہ قینچی، کاٹتے تھے اس کو قینچیوں سے، مدنا قینچی کا جوڑ بھی کپڑے ہی سے ہے، بدن سے نہیں، کپڑے سے ہے، یعنی حدیث کے الفاظ کا ظاہر بھی اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا تعلق کپڑوں سے ہے، نہیں تو کچھ اور آتا، قطعو آتا، قرضوہ بالمقارید، کترنا، اور وہ بھی کہیں سے کترنا؟ قینچی سے۔ کہیں سے تعلق ہے؟ بدن سے کہ کپڑے سے؟ کپڑے سے۔ فنہاہم صاحبہم، پس منع کر دیا ان کو، یعنی بنی اسرائیل کو ان کے صاحب نے، فعذب فی قبرہ، اس صاحب کو، منع کرنے والے کو عذاب دیا گیا اس کی قبر میں۔ ایک طریق حسن پہلے سے قوم میں چلا آ رہا ہے، تم نے اٹھا کے منع کر دیا اور ان کو غلط راستے پر ڈال دیا۔ حدیث آپ کے سامنے آئی، اگر کوئی سنت ایسی ہو گئی لوگوں نے متروک کر دی، جس کو حدیث میں اماتت سے تعبیر کیا گیا، کسی نے آ کر اس کا احیاء کر دیا، تو اس کے لیے اپنا ثواب ہے، اور جو اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے ان کے عمل کے برابر بھی ثواب ہے، اور عمل کرنے والوں کے ثوابوں میں سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی اور کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے لوگ صحیح راستے پر چل رہے تھے، ان کو غلط راستے پر ڈال دیا، تو اس کے لیے ایک اپنا گناہ ہے، اور غلط راستے پر جو چلنے والے ہیں ان کا گناہ بھی ہے، لیکن ان کے گناہوں میں سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، ان کا گناہ عمل کا برابر ان کے پاس رہے۔ تو یہ ہر جگہ پر ہے۔ تو اس نے غلط کام کیا، صحیح راستے سے ان کو روکا، وہ بیچارے صحیح احتیاط کے ساتھ چل رہے تھے، فعذب فی قبرہ، اس کو قبر میں عذاب دیا، چونکہ یہ کام فرض عین نہیں تھا، فرض نہیں تھا، واجب نہیں، تو ایک حکم تھا ان کو، یعنی بطریق احتیاط۔ اس لیے جہنم کا اور خلود فی النار کے بارے میں حضرت نے نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ فعذب فی قبرہ، چونکہ حدیث میں آپ نے پڑھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہیں حدیث میں آیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ بس چلو ٹھیک ہے، باقی کل۔